معزز سامعین، پیش خدمت ہے عبدالرب بھٹی کا مشہور ناول بدروح، جسے میں آپ سب کے سامنے اندھیری کوٹھی کے نام سے پیش کر رہی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھے اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ناصر کو یہ دیکھ کر ذرا ہمت ہوئی کہ کالا شیر قریب پہنچنے کے بعد رک گیا تھا۔ نیز وہ اب اس کی طرف گھورنے کی بجائے ٹکٹکی باندھے ساجد کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ناصر یہی سمجھا کہ شاید ہی کالا شیر اب ساجد پر جھپٹے گا، مگر وہ خود حیران تھا کہ کالا شیر اپنی جگہ سے ذرا بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ یوں ناصر نے ذرا حوصلہ پکڑا اور لیٹے لیٹے پیچھے کی طرف سرکنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی وہ ساجد کے قریب پہنچا، ادھر کالے شیر نے بھی دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ناصر کی مارے دہشت سے ابھی تک گگھی بندھی ہوئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی طرف بڑھتے ہوئے کالے شیر کو تکے جا رہا تھا۔ اس شیر کی آنکھوں میں جانے کیسی مقناطیسی کشش تھی کہ ناصر گمسم سا ہو کر رہ گیا تھا۔ ساجد نے ناصر کی موجودگی کو محسوس کر کے اس سے دوبارہ کچھ پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ بمشکل ناصر کے منہ سے بے ربط نکلا، شیر کیا؟ ساجد زور سے چلایا۔ اسی اثنا میں وہ کالا شیر ساجد کو گھورتا ہوا قریب آ گیا۔ تب ایک حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا۔ وہ کالا شیر اپنی دم ہلانے لگا اور اس کے ساتھ ہی وہ ساجد کے بالکل قریب آ کر اس کے گھٹنوں سے اپنے وجود کو مس کرنے لگا۔ پھر اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ ساجد، اپنی جگہ سے بالکل مت ہلنا، ناصر نے ہلکی سرگوشی میں اس سے کہا۔ ساجد نے بھی اپنی ٹانگوں کے ساتھ کسی جانور کے وجود کا لمس محسوس کر لیا تھا۔ ناصر بھائی، کچھ تو بتاؤ، یہ کیا معاملہ ہے؟ ناصر خود حیران تھا۔ اس کا ڈر اور خوف اب شدید حیرت میں بدل گیا تھا۔ تب ناصر نے ساجد کو بتایا، ساجد، ایک کالا شیر تمہارے قدموں میں سر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابھی ناصر نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ شیر اپنی جگہ سے اٹھا اور چند قدم آگے بڑھنے کے بعد رک گیا۔ پھر دوبارہ ان کی طرف دیکھ کر اپنی دم ہلانے لگا۔ ناصر کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تب وہ کالا شیر دوبارہ ان کی طرف پلٹا، ہولے سے غرایا، پھر آگے بڑھا اور رک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اب وہ اپنی دم کو بھی زور زور سے ہلانے لگا۔ میرا خیال ہے یہ ہمیں کہیں لے جانا چاہتا ہے، آؤ۔ ناصر نے جیسے کالے شیر کا اشارہ بھانپنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو ساجد نے بھی ہولے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب وہ دونوں اس کالے شیر کے عقب میں چلنے لگے۔ کالا شیر ان کے آگے آگے چلنے لگا۔ رات گہری ہونے لگی تھی۔ آسمان پر ٹکے طباق چاند کی طلسماتی روشنی سے اطراف کا ماحول خاصی حد تک منور تھا۔ وہ دونوں کالے شیر کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اور تھوڑی دیر بعد ناصر کو سامنے چاند کی روشنی میں ایک بوسیدہ عمارت کا ہیولہ نظر آنے لگا۔ وہ شیر اس کھنڈر نما عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ ناصر یکدم رک گیا۔ ساجد کے قدم بھی زمین میں گڑ گئے۔ ہم کہاں آ گئے ہیں ناصر بھائی؟ ساجد نے پوچھا۔ ناصر نے بتایا، یہ شیر ہمیں ایک کھنڈر کے قریب لے آیا ہے، پتہ نہیں یہ کیا اسرار ہے، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ساجد نے کچھ سوچنے کے بعد پرخیال لہجے میں کہا، ناصر بھائی، لگتا ہے یہ شیر ہماری کوئی مدد کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہاں گیا؟ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، ناصر نے بھی جیسے کچھ بھانپتے ہوئے کہا۔ ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہوگا، آؤ۔ کالا شیر انہیں رکتا دیکھ کر اپنی گردن موڑے ان کی طرف دیکھنے لگا اور دوبارہ اپنی دم ہلانے لگا۔ پھر جب ان دونوں نے اس کی طرف قدم آگے بڑھائے تو اس نے بھی چلنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں اب کالے شیر کے پیچھے چلتے ہوئے کھنڈر کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک ٹوٹا ہوا بوسیدہ سا وسیع ہال نما کمرہ تھا جس کی چھت امتداد زمانہ سے منہدم ہو کر گر چکی تھی۔ اس کا ملبہ آس پاس بکھرا ہوا تھا۔ وہ کالا شیر ایک کونے کی طرف بڑھ گیا۔ اچانک ایک آہٹ پر یہ لوگ بری طرح ٹھٹکے۔ کالا شیر بھی ٹھٹکے ہوئے انداز میں رک گیا تھا۔ ناصر نے عقب میں گردن موڑ کر دیکھا تو اسے 4-5 افراد تیزی سے اندر داخل ہوتے دکھائی دیے۔ ان سب کے ہاتھوں میں قرولیاں اور برچھیاں تھیں جن کے پھل ٹوٹی ہوئی چھت سے پڑتی چاندنی میں چمک رہے تھے۔ کالا شیر ان لوگوں کی موجودگی محسوس کرتے ہی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار سے جست لگا کر باہر نکل چکا تھا۔ وہ 5 افراد ہاتھوں میں قرولیاں اور برچیاں تھامے اندر داخل ہوئے تھے اور ان دونوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ناصر کے چہرے پر تشویش کے آثار امڈ آئے۔ اس نے ساجد کے کان میں سرگوشی کر کے اسے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا۔ ساتھ ہی ناصر کو اس بات پر حیرت بھی تھی کہ آخر وہ پراسرار کالا شیر کہاں غائب ہو گیا، تاہم اس نے اپنے حواس بحال رکھے۔ وہ 5 افراد تنومند اور سیاہ رنگت کے تھے۔ ان کے اوپری جسم برہنہ تھے اور نیچے دھوتی ٹائپ کوئی تہدار کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ ان کے سر گنجے تھے
اور کانوں میں پیتل کی بالیں جھول رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وحشتیں ہلکورے لے رہی تھیں، البتہ ان کی قد و قامت دبتے ہوئے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ ان میں سے ایک نے درست لہجے میں ناصر کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ نسبتاً زیادہ ڈیل ڈول کا مالک تھا۔ ناصر کو کچھ اندازہ ہوا تھا کہ یہ لوگ سانسی قبیلے کے افراد ہی ہو سکتے تھے، تاہم وہ اپنے حواس بحال رکھتے ہوئے بولا، ہم شاہپور سے آئے ہیں، ایک اخبار کے لیے کام کرتے ہیں۔ تاریخی مقامات کی سیر کرنا اور ان برسوں پرانے کھنڈرات کے بارے میں لکھنا ہمارا پیشہ ہے۔ ناصر کی بات سن کر ایک دوسرا بغور ان دونوں کا جائزہ لیتے ہوئے مکروہ مسکراہٹ سے بولا، تمہاری یہ چالاکی کام نہیں آ سکتی، کیونکہ ہم تمہیں اچھی طرح جان گئے ہیں کہ تم کون ہو۔ مقدس جعفر موس نے ہمیں سب بتا دیا ہے۔ اس کی بات سن کر ناصر اور ساجد کا دم خشک ہونے لگا۔ یہ دونوں ان 5 خونخوار سانسیوں کے گھیرے میں بری طرح پھنس چکے تھے۔ تم دونوں اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تیسرے نے انہیں گھور کر غراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی یہ 5 اپنے ہاتھوں میں برچیاں اور قرولیاں لہراتے ہوئے اپنا گھیرا تنگ کرنے لگے۔ ناصر کو اپنی موت صاف نظر آنے لگی۔ وہ تنہا اور نہتھا تھا، ان 5 خونخوار اور تنومند سانسیوں سے نہیں لڑ سکتا تھا جو جعفر موس کے پجاری تھے۔ تب پھر اچانک کھنڈر کے اندر ایک دہاڑ گونجی۔ ان کی طرف بڑھتے ہوئے وہ 5 سانسی بری طرح ٹھٹکے۔ ٹھیک اسی وقت ایک درندے نے ان پر جست لگائی تھی۔ ناصر نے دیکھا یہ وہی پراسرار کالا شیر تھا۔ اس نے سب سے پہلے ایک سانسی کی گردن کو اپنے جبڑوں تلے نوکیلے دانتوں سے اٹھیر ڈالا، اور پھر دوسرے کو نوکیلے ناخنوں والا پنجہ مار کر اس کا چہرہ نوچ ڈالا۔ باقی 3 سانسی کالے شیر کے مقابلے پر ڈٹ گئے۔ ان کے انداز و اطوار بڑے جنگجوانہ طرز کے تھے۔ ناصر اور ساجد ایک کونے میں سمٹ گئے تھے۔ وہ 3 سانسی اپنے ہاتھوں میں قرولیاں تولے کالے شیر کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ کالا شیر ان میں سے کسی ایک پر جس لگانے کے لیے پر تول رہا تھا اور ان کی طرف گھور گھور کر غرا رہا تھا۔ تب پھر اچانک ہی اس نے ایک سانسی پر چھلانگ لگا دی۔ وہ سانسی بھی اس پر حملے کے لیے پہلے ہی چوکس تھا۔ اس نے فوراً جھکائی دی، اور پھر جیسے ہی کالا شیر زمین پر آیا، وہ 3 سانسی اس پر جھپٹ پڑے۔ ایک نے اپنی قرولی کا وار اس کے پہلو پر کیا اور دوسرے نے گردن پر، جبکہ تیسرے کو وار کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ کالے شیر نے ایک زوردار دہاڑ ماری اور پلٹ کر اپنا پنجہ ایک سانسی کی گردن پر مارا اور اس کی گردن ادھیڑ ڈالی۔ وہ کریخ چیخ کے ساتھ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تیسرے سانسی نے کالے شیر کے پیٹ پر اپنی قرولی گھونپنے کی کوشش کی تو کالے شیر نے زخمی ہونے کے باوجود اس کا نرخرا اپنے بھیانک جبڑے میں دبوچ ڈالا۔ وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ جو سانسی اکیلا بچا تھا، اسے دوبارہ کالے شیر پر حملے کی جرت نہ ہو سکی تھی، چنانچہ اس نے بھاگنے میں ہی عافیت جانی اور باہر کو دوڑ لگا دی۔ کالا شیر اپنے دوسرے شکار کو ٹھکانے لگانے کے بعد ہانپنے لگا۔ اس کی گردن اور پہلو سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے تیسرے فرار ہونے والے سانسی کا تعاقب نہیں کیا تھا۔ ناصر فوراً شیر کی طرف بڑھا اور اس کے زخموں کا جائزہ لینے لگا، مگر وہ کیا کر سکتا تھا سوائے دکھ اور افسوس کے۔ کالے شیر نے ناصر کی طرف دیکھا، پھر اپنے زخم پر زبان پھیرنے لگا۔ اس کے بعد وہ بمشکل اٹھا اور اپنی دم ہلاتا ہوا ایک گوشے کی طرف بڑھ گیا۔ ناصر نے ساجد کو جلدی جلدی مختصراً ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اسے لے کر شیر کے پیچھے چل دیا۔ کالا شیر ایک انتہائی بعید ترین گوشے میں آ کر اپنے دونوں اگلے پنجوں سے جلدی جلدی زمین کھرچنے لگا۔ ناصر اور ساجد دم بخود سے کھڑے تھے۔ ناصر بغور اس کی حرکت دیکھ رہا تھا۔ کالے شیر نے آنے واحد میں ایک خاصا گہرا گڑھا کھود ڈالا اور پھر اپنا منہ گڑھے میں ڈال کر جب باہر نکالا تو ناصر نے دیکھا اس کے جبڑوں میں ایک چوڑے پھل والی کلہاڑی دبی ہوئی تھی، جو اس نے ساجد کے قریب آ کر اس کے قدموں میں رکھ دی۔ اس کے بعد ایک نظر ان دونوں کو باری باری دیکھا اور پھر دھیرے دھیرے چلتا ہوا کھنڈر سے باہر نکل گیا۔ ناصر نے فوراً آگے بڑھ کر ساجد کے قدموں سے وہ کلہاڑی اٹھا لی اور اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بغور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ اس کلہاڑی کا پھل تیز دار تھا اور خاصا چوڑا بھی تھا، لیکن دستہ بہت پرانی مگر مضبوط لکڑی کا تھا۔ مجموعی طور پر ناصر کو یہ کلہاڑی قدیم طرز کی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ساجد کو اس کے بارے میں بتایا۔ ساجد ذرا الجھ سا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر اس پراسرار کالے شیر کا اس کے قدموں میں یہ کلہاڑی رکھنے کا آخر کیا مقصد تھا، لیکن ناصر کچھ سمجھنے لگا تھا کہ اس کا کیا مطلب تھا، لہٰذا اس نے ساجد سے کہا، ساجد، اس کالے شیر نے یہ کلہاڑی صرف تمہارے قدموں میں رکھی تھی، جس کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ یہ کلہاڑی تمہارے لیے ہے اور جعفر موس کے بت کو صرف تم ہی مسمار کر سکتے ہو۔ لیکن ناصر بھائی، میں تو دیکھ نہیں سکتا، میں کس طرح اس کلہاڑی سے جعفر موس کے بت کو پاش پاش کر سکتا ہوں؟ اس کی بات سن کر ناصر نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، ساجد،
اللہ نے اب تک ہماری ساری رکاوٹیں دور کی ہیں، وہ آگے بھی ہماری مدد کرے گا۔ پھر میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر وہ کالا شیر کہاں چلا گیا؟ وہ کیا معاملہ تھا؟ ساجد نے پوچھا۔ ناصر ایک گہری سانس خارج کر کے بولا، ساجد میاں، ہم جن پراسرار اور ناقابل یقین حالات سے گزر رہے ہیں، ان میں یہ سب ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے اس پراسرار کالے شیر کا تعلق کبھی شہید نیک شاہ سے رہا ہو۔ آؤ اب آگے بڑھیں، ایک سانسی بھاگ چکا ہے، ایسا نہ ہو وہ اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی یہاں بلا لے، ناصر نے کہا۔ اور پھر جب دونوں کھنڈر سے باہر نکلنے لگے تو ناصر نے مردہ پڑے سانسیوں کی 2 عدد قرولیاں اٹھا لیں اور اپنی ٹانگوں کی دونوں پنڈلیوں پر باندھ لیں۔ کلہاڑی البتہ اس نے اٹھا رکھی تھی۔ دونوں کھنڈر سے باہر آ گئے۔ کاش وہ کالا شیر ہماری چمائی کے مندر تک رہنمائی کر دیتا۔ کھنڈر سے نکلتے ہی ساجد نے خود کلامی کی۔ ناصر بولا، فکر نہ کرو، ہم چمائی کے مندر کے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں، مندر بھی نظر آ ہی جائے گا۔ مگر تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ تم بہت بھولے ہو، ناصر نے مسکرا کر کہا۔ ہم پر جن 5 افراد نے حملہ کیا تھا وہ سانسی ہی تو تھے، تم نے ان کی دھمکی نہیں سنی تھی؟ ہاں یاد آیا، میں تو بھول ہی گیا تھا، وہ خولے سے ہنس کر بولا۔ ہم ابھی میدانی علاقے میں ہی کھڑے ہیں، مجھے دور ایک جنگل کے آثار تو نظر آ رہے ہیں، میرا خیال ہے وہیں سانسیوں کی بستیاں آباد ہوں گی، ناصر نے کہا، اور پھر دونوں آگے بڑھ گئے۔ شگفتہ اور زینت دونوں کو اب اس بات کی خوشی تھی کہ شفقت راہ راست پر آ گیا تھا، اور سارے حالات سے آگاہ ہونے کے بعد اس نے اب اپنے دل سے اندھیری کوٹھی کو نظر آتش کرنے کا خیال دل سے نکال دیا تھا۔ نیز اس نے انہیں یہ بھی تسلی دے دی تھی کہ وہ اس محلے والوں کو بھی اس سلسلے میں اعتماد میں لینے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ شفقت کی دکان نما بیٹھک پر جب محلے کے چند لوگ اکٹھے ہوئے تو انہیں شفقت نے ساری بات سے آگاہ کر دیا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ دونوں عورتیں اپنے جادو ٹونے کو جاری رکھنا چاہتی ہیں، ریاض نامی ایک شخص نے تلخی سے کہا، تو اس کی دیکھا دیکھی ایک دوسرا بھی اس کی تائید میں بولا، ریاض بھائی کی بات درست ہے، اس آسیبی کوٹھی کو کالے اور سفلی عمل کا گڑھ بنایا جا رہا ہے۔ ایک پولیس والا بھی ان کی بھیڑ چڑھ چکا ہے، کسی روز ہماری بھی باری آ سکتی ہے۔ شفقت نے ٹھنڈے دماغ سے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم لوگوں کو میری بات پر بھروسہ کرنا چاہیے، میرا بھانجا ناصر بھی تو آخر ان کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور میں کیوں اس کا برا چاہوں گا؟ ہمیں کچھ دیر انتظار کر لینا چاہیے، جلد بازی اور اشتعال میں آ کر معاملہ پہلے سے زیادہ بگڑ سکتا ہے۔ محلے کے چند لوگوں میں شفقت کا دوست شمس الدین بھی موجود تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کے ساتھ تیمور کے گھر جا کر انہوں نے ناصر کے لیے شگفتہ کا رشتہ مانگا تھا۔ اس نے بھی شفقت کی حمایت میں محلے کے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، چنانچہ وہ لوگ خاموشی سے اٹھ کر چلے تو گئے، مگر حقیقت یہی تھی کہ وہ شفقت کی باتوں سے ذرا بھی متفق نہیں ہوئے تھے۔ ان میں ریاض نامی شخص سب سے آگے تھا، لہٰذا اس نے چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس اندھیری کوٹھی کو آگ لگانے کا منصوبہ تیار کیا جانے لگا۔ وہ لوگ اب یہ سمجھ رہے تھے کہ شفقت اپنے بھانجے ناصر کی وجہ سے دب گیا ہے، لہٰذا اب یہ کام انہیں خود ہی مل کر انجام دینا ہوگا۔ نواز نامی پولیس والے کی ہلاکت کے باوجود اس اندھیری کوٹھی پر پولیس کا پہرا موجود تھا۔ ریاض اور اس کے ساتھیوں نے سب سے پہلے اس بات کا پتہ لگایا کہ رات کی شفٹ میں کتنے پولیس والے پہرے پر ہوتے ہیں۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ رات کے وقت چونکہ شرپسندی کا زیادہ خطرہ تھا، اس لیے رات میں اب 5 پولیس والے تعینات کر دیے گئے تھے، جبکہ دن اور شام کی شفٹوں میں صرف 2 پولیس والوں کا پہرا ہوتا تھا۔ ریاض نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ساتھ 6 افراد کو ملا لیا۔ یہ کام بڑی رازداری کے ساتھ کیا جانے والا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے پیٹرول اور مٹی کے تیل کے 4 کینوں کا بندوبست کیا اور 2 افراد کے حوالے ایک ایک کین کر دیا۔ جس ٹولے میں ریاض تھا ان کے پاس 2 کین تھے۔ اب منصوبہ یہ تھا کہ ایک ٹولہ اندھیری کوٹھی کے عقب سے دیوار پھاند کر اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا، جبکہ دوسرا ٹولہ جنوبی دیوار سے نقب لگائے گا، جبکہ خود ریاض اور اس کے باقی 2 ساتھی کوٹھی کے دائیں جانب والی دیوار کو پھاندنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ منصوبہ مکمل ہوتے ہی اس پر عمل شروع کر دیا گیا۔ کوٹھی کی اصل عمارت کے گرد چہار دیواری زیادہ بلند نہ تھی، تاہم پھر بھی اسے نقب لگا کر ہی پھاندا جا سکتا تھا۔ رات جب اپنے نصف پہر میں داخل ہوئی تو یہ لوگ 3 ٹولیوں میں بٹ کر اندھیری کوٹھی کی طرف چل دیے۔ چونکہ کوٹھی الگ تھلگ اور ایک مختصر سے میدانی علاقے میں واقع تھی، کوٹھی کے چاروں طرف کا علاقہ خالی پلاٹوں پر مشتمل تھا، اس لیے آگ لگنے کی صورت میں اس کے پھیلاؤ کا خطرہ نہ تھا۔ بہر طور یہ لوگ اپنے اپنے مقررہ مقام تک پہنچے، لیکن انہیں دیوار پھاندنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو یہ لوگ کوٹھی کے عقب میں دوبارہ اکٹھے ہو گئے۔ ریاض بھائی، دیوار پھلانگنا تو ناممکن نظر آ رہا ہے، اب کیا کریں؟ ایک نے فکر بھرے لہجے میں کہا۔
ریاض سرگوشی میں جواباً بولا، ہمت کیوں ہارتے ہو؟ ضروری نہیں کہ اب ہم سب لوگ ہی اندر داخل ہوں، اگر کسی طرح 2 افراد بھی ہمت کریں تو اندر کود سکتے ہیں۔ مگر کیسے؟ دوسرے نے پوچھا۔ ہم خود سیڑھیاں بن سکتے ہیں، ریاض نے کہا، پھر انہیں سمجھانے لگا۔ وہ سب ریاض کی ذہانت کے قائل ہو گئے۔ اب طے یہ کیا گیا کہ صرف ریاض اور اس کا ایک ساتھی اندر داخل ہوں گے، بعد میں رسی کی مدد سے پیٹرول کے گیلن اوپر کھینچ لیے جائیں گے، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ سب سے پہلے عقبی دیوار کے سہارے ایک نسبتاً تنومند شخص کو کھڑا کر دیا گیا، پھر اس کے کاندھے پر ایک دبلے پتلے شخص کو سیدھا کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے بعد ریاض مزید 2 آدمیوں کے سہارے اس دبلے شخص کے کاندھوں پر ٹک گیا۔ وہاں سے اس نے اپنے دونوں ہاتھ منڈیر پر پھنسا لیے اور اپنے وجود کو بازوؤں کے سہارے اوپر کر دیا۔ پھر اسی طرح دوسرے شخص کو بھی اپنے اوپر لاد کر دیوار کی منڈیر تک پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد ایک رسی کے ذریعے پیٹرول کے 2 گیلن بھی اوپر کھینچ لیے گئے۔ ریاض اور اس کا ساتھی اندر پائیں باغ میں کود گئے، مگر اس سے پہلے وہ دونوں گیلن اندر اتار چکے تھے۔ چند ثانیے وہ گھنے پودوں میں دم سادے دبکے بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد ریاض سرگوشی میں اپنے ساتھیوں کو ہدایت دینے لگا۔ پھر ان دونوں کو جہاں جہاں موقع ملا وہاں انہوں نے پیٹرول چھڑک دیا۔ یہ کوٹھی قدیم طرز کی تھی اور زیادہ تر اس میں عمارتی لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا، اسی لیے بڑی آسانی سے باہر ہی باہر کام نپٹانے کے بعد دونوں پلٹے۔ ریاض نے تھوڑا پیٹرول بچا رکھا تھا جسے وہ اپنے قدموں پر چھڑکتا ہوا واپس عقبی دیوار تک پہنچا۔ پھر دونوں ایک گھنے اونچے درخت پر چڑھ گئے جو دیوار کی منڈیر کے بالکل قریب تھا۔ دوبارہ واپس باہر کودنے کے لیے ریاض نے پہلے ہی سے اس درخت کا انتخاب کر رکھا تھا۔ درخت پر چڑھنے کے بعد ریاض نے اپنی قمیص کی جیب سے ماچس نکالی اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ دیا سلائی جلا کر پیٹرول کی بنائی ہوئی لکیر کی طرف اچھال دی۔ پیٹرول کی لکیر نے جلتی ہوئی دیا سلائی کے گرتے ہی آگ پکڑ لی اور ایک آتشی لکیر نے تیزی کے ساتھ اندھیری کوٹھی کی چوبی دیواروں کے کسی آتشی اژدہے کی طرح نکلنے کے لیے اپنا سفر شروع کر دیا۔ اپنا کام نپٹانے کے فوراً بعد ہی دونوں نے درخت سے منڈیر پر چھلانگ لگائی اور پھر باہر نیچے تاریکی میں کود گئے۔ آگ نے جیسے ہی کوٹھی کی دیوار کو چھوا، اچانک آسمان پر زور سے بجلی کڑکی اور پھر موسلا دھار بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو اس قدر شدید اور طوفانی تھا کہ پیٹرول کی بھڑکتی ہوئی آگ بھی اس آنن فانن شروع ہونے والی طوفانی ہواؤں اور بارش میں بجھ کر رہ گئی۔ کوٹھی کے مکینوں کو پتہ ہی نہ چل سکا تھا کہ مشیت ایزدی سے ایک گھناؤنی سازش خود اپنے موت مر چکی تھی۔ وہ دونوں بدستور تاریکی میں آگے بڑھتے رہے۔ ان 5 سانسیوں کے حملے کے بعد سے ناصر اب پہلے سے زیادہ محتاط ہو گیا تھا، لہٰذا وہ اپنے گرد و پیش پر گہری نظریں ڈالے ہوئے ساجد کے ساتھ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ناصر کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، اسے اب ہر قدم پر خطرہ سانپ کی طرح پھن کاڑھے گھات میں بیٹھا محسوس ہو رہا تھا۔ جنگل قریب آنے لگا تھا۔ یہ اس قدر گھنا اور تاریک جنگل تھا کہ ناصر کے لیے اس کے اندر داخل ہونے کا تصور ہی محال ہو رہا تھا، مگر وہ محتاط اور چوکس تھا۔ جنگل کے قریب پہنچ کر وہ ذرا دیر کے لیے رک گیا۔ جنگل کے اندر آسیبی سناٹا طاری تھا۔ بہر طور ذرا دیر بعد ناصر اور ساجد نے اللہ کا نام لے کر آگے قدم بڑھا دیے۔ وہ دونوں اب گھنے جنگل میں داخل ہو گئے تھے اور ناصر کی کوشش یہی تھی کہ وہ لامبے لامبے درختوں کی آڑ لینے کی بجائے بوٹے قد کے مگر چھتنار اور گھنے پیڑوں کی آڑ لیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی کن پٹیاں بری طرح سائیں سائیں کر رہی تھیں، اس کے دل میں کھٹک سی ہو رہی تھی۔ تھوڑی دور نکل آنے کے بعد جنگل کا گھنا پن ختم ہونے لگا اور خودرو جھاڑیوں کا ایک مختصر سا میدان نظر آنے لگا۔ ایک مقام پر ناصر ٹھٹک کر رک گیا اور بغور آنکھیں سکیڑے سامنے تکنے لگا۔ اسے ذرا دور گھاس اور خودرو جھاڑیوں کے میدان میں سرکنڈوں کی چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں نظر آنے لگیں۔ چند ایک جھوپڑیوں سے روشنی کے جگنو سے چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا دل بے اختیار مسرت سے دھڑک اٹھا۔ وہ اس خوشی میں ساجد سے سرگوشی میں بولا، ساجد، لگتا ہے ہم منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اچھا؟ ساجد بھی دھیمی آواز میں خوشی سے بولا، کیا ہم پرانے مندر کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ نہیں، ہم ابھی سانسیوں کی آبادی تک آ پہنچے ہیں۔ ہمیں اب راستہ بدل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ چمائی کا وہ پرانا مندر آبادی سے ذرا ہی دور ہے، آؤ چلیں، ناصر نے کہا اور دونوں ایک بار پھر آگے بڑھ گئے۔ ناصر نے اب احتیاطاً اپنی ایک پنڈلی سے قرولی نکال کر ساجد کی پنڈلی پر باندھ دی تھی کہ بوقت ضرورت کسی فوری اور ممکنہ خطرے کے پیش نظر وہ اسے استعمال میں لا سکے۔ اب وہ دونوں سانسیوں کی آبادی سے ہٹ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ذرا ہی دیر بعد سرکنڈوں کے جھوپڑے بہت دور چلے گئے۔ یہاں پر جنگل کم گھنا تھا اور چٹکی ہوئی چاندنی میں آس پاس کا ماحول خاصی حد تک روشن تھا۔ اس مدھم روشنی میں ناصر کو اچانک اپنے دائیں جانب ذرا فاصلے پر
ایک مخروطی اور کھنڈر نما عمارت کے آثار نظر آئے۔ وہ فوراً بھانپ گیا کہ یہی چمائی کا پرانا مندر تھا۔ ناصر کامیابی کے جوش میں اب تیز تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ ابھی وہ دونوں تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ اچانک ناصر کو اپنے دونوں پیروں میں جکڑن کا احساس ہوا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، اچانک اس کے دونوں پاؤں ایک جھٹکے سے اوپر اٹھے۔ بے اختیار اس کے حلق سے ایک تیز چیخ خارج ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ سر کے بل اوپر اٹھتا چلا گیا۔ کلہاڑی بھی اس کے ہاتھوں سے چھوڑ کر نیچے خودرو جھاڑیوں میں گر پڑی۔ ساجد بیچارہ حیران و پریشان کھڑا تھا۔ وہ ناصر کو آوازیں دینے لگا۔ ٹھیک اسی وقت آس پاس کی جھاڑیوں سے 6-7 ننگ دھڑنگ سانسی اپنے ہاتھوں میں قرولیاں اور نیزے سنبھالے نمودار ہوئے اور انہوں نے حیران و پریشان کھڑے ساجد کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ناصر نے ساجد کو خطرے میں پایا تو اس کے وجود میں جوش کی ایک تیز لہر سی آئی۔ منزل کے قریب پہنچ کر وہ شکست سے دوچار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے ہمت اور جرأت سے کام لیا اور کسی طرح زور لگا کر اپنے سر کے بل فضا میں معلق وجود کو سمیٹ کر اپنی پنڈلی پر بندھی ہوئی قرولی نکال لی۔ پھر ٹانگوں کی رسی کاٹ ڈالی، لیکن اس نے یہ احتیاط رکھی تھی کہ اس کا دوسرا جھولتا ہوا سرا اس کے ہاتھوں میں ہی مضبوطی سے تھما رہے، ورنہ سر کے بل گرنے سے اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ سکتی تھی۔ بہر طور دونوں پیروں کے جکڑ بندے کاٹنے کے بعد وہ نیچے کود گیا۔ پانچوں سانسی اب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ناصر نے یہاں جوش کی بجائے ہوش سے کام لیا اور چلا کر ان سے بولا، بے وقوفو جلدی کرو، وہ دونوں مسلمان تمہاری عبادت گاہ میں داخل ہو چکے ہیں، انہیں روکو، وہ مقدس جعفرموس کا بت پاش پاش کرنے والے ہیں، ان کے ہمراہ کالا شیر بھی ہے جس نے تمہارے دوسرے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر ڈالا ہے۔ ناصر کی بات سن کر ان پانچوں ساتھیوں کے چہرے پر ایک لمحے کو الجھن کے تاثرات امٹ پڑے۔ ناصر نے بغور ان کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے پہلے ہی اطمینان کر لیا تھا کہ ان میں وہ شخص تو موجود نہ تھا جو کالے شیر کے پنجوں سے اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا تھا، ورنہ وہ ان دونوں کو پہچان لیتا۔ مگر تم کون ہو؟ ایک سانسی نے قرولی لہراتے ہوئے قدرے تیز لہجے میں اس سے پوچھا۔ ہمیں کلاوتی نے بھیجا ہے یہاں تاکہ ہم تمہیں خطرے سے آگاہ کر سکیں۔ ناصر کو چونکہ معلوم تھا کہ ڈھوک پورا کے سرائے کی مالک کلاوتی بھی سانسی قبیلے سے ہی تعلق رکھتی تھی، جسے بعد میں انہوں نے پولیس کے حوالے کروا دیا تھا، لہٰذا یہی سبب تھا کہ کلاوتی کا حوالہ دینے پر وہ لوگ کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لہٰذا وہ سب انہیں چھوڑ کر پرانے مندر کی طرف دوڑے، مگر دوسرے ہی لمحے ایک گونجدار آواز پر وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ خبردار، ان کے جھانسے میں نہ آؤ، یہی وہ دونوں موذی ہیں جو میرے بت کو پاش پاش کرنے آئے ہیں، ان دونوں کو ترنت ختم کر ڈالو۔ ناصر اور ساجد اس آواز کو پہچان کر لرز اٹھے۔ یہ جعفرموس کی بدروح کی آواز تھی۔ خطرہ محسوس کرتے ہی ناصر نے سب سے پہلے زمین پر پڑی کلہاڑی اٹھا لی اور پھر ساجد کا ہاتھ پکڑ کر دائیں جانب کی قد آدم جھاڑیوں کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ وہ پانچوں ساسی اب خونخوار آوازیں نکالتے ہوئے ان کی طرف دوڑے۔ ناصر اور ساجد جھاڑیوں اور درختوں کے گنجان سلسلوں کی آڑ لیتے ہوئے ایک لمبا چکر کاٹ کر چمائی کی کنڈر نما عبادت گاہ کی اقوی دیوار کے قریب جا پہنچے۔ چند ثانیے وہ وہاں دم سادے کھڑے رہے۔ اس کے بعد ناصر نے ساجد کو اپنے عقب میں آنے کو کہا اور پھر دونوں دیوار سے چپکے چپکے عبادت گاہ کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ عبادت گاہ کا دروازہ شکستہ اور ٹوٹا ہوا تھا۔ ناصر کو حیرت تھی کہ انہوں نے اپنی اس عبادت گاہ کے نئے سرے سے مرمت تو ایک طرف، تھوڑی سی ٹھوکا ٹھاکی بھی نہ کی تھی۔ آخر وجہ کیا تھی؟ کیا جعفرموس کے بت میں اس کی بدروح حلول ہونے تک اسے دانستہ ایسے ہی رہنے دیا گیا تھا؟ ایک ہی وجہ اس کے ذہن میں آئی تھی، ان کا تعاقب کرنے والے وہ پانچوں ساسی بھٹک گئے تھے۔ ناصر کو ان میں عقل کا فقدان محسوس ہوا تھا، وہ جانگلی قسم کی قوم معلوم ہوئی تھی۔ بہر طور وہ دونوں تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عبادت گاہ کے شکستہ دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ ناصر نے ساجد کو وہیں ایک گوشے میں کھڑا رہنے کی تاکید کرتے ہوئے کہا، ساجد، منزل ہمارے قدموں تلے ہے، ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا ہوگا، تم ادھر ہی ٹھہرو، میں ذرا اندر کی سنگون لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر ناصر محتاط قدموں سے گرد و پیش کا جائزہ لیتا ہوا اندر عبادت گاہ کی شکستہ چوکھٹ کے قریب پہنچ کر رکا اور اندر جھانکنے لگا، لیکن یہ دیکھ کر اسے شدید حیرت کا سامنا ہوا کہ اندر کوئی بھی ذی نفس موجود نہ تھا، البتہ اندر چند مشعلیں روشن تھیں۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہو گیا، پھر اس نے عبادت گاہ کا کونا کونا چھان مارا، مگر اسے کوئی بت دکھائی نہ دیا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ ایک خیال اس کے ذہن میں یہ بھی ابھرا تھا کہ کہیں وہ غلط جگہ پر تو نہیں آ گیا تھا۔ ابھی اسے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک باہر کچھ لوگوں کے زور زور سے بولنے کی آوازیں ابھریں۔ ناصر کا دل یک بار کی زور سے دھڑکا، پھر وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ایک ٹوٹے ہوئے ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ تب اسے بیرونی دروازے سے وہی پانچوں ساسی اندر داخل ہوتے دکھائی دیے۔
ناصر نے گویا اپنی سانسیں روک لی۔ وہ پانچوں وسط میں آ کر کھڑے ہو گئے، پھر اطراف میں ایک نگاہ ڈالنے کے بعد وہیں کھڑے ہو کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک سانسی بولا، ہمارا تو خیال تھا وہ دونوں ادھر ہی کا رخ کریں گے، مگر کہاں رہ گئے وہ دونوں؟ دوسرا سانسی بولا، وہ دونوں مورخ یہاں ضرور آئے ہوں گے، لیکن مقدس جعفر موس کا بت نہ پا کر واپس چلے گئے ہوں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں اس حقیقت کا علم ہو چکا ہو کہ ہم نے خطرے کی وجہ سے مقدس جعفر موس کا بت کہیں اور جگہ منتقل کر دیا ہے؟ ایک تیسرے سانسی نے خطرہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، اور پھر چوتھے نے بدحواس ہو کر یہ مشورہ دیا، میرا خیال ہے ہمیں اسی وقت چلنا چاہیے، کیا خبر وہ دونوں مورخ وہاں تک نہ پہنچ گئے ہوں۔ سب نے اس کی بات پر صاد کرتے ہوئے بیک وقت سر ہلایا اور باہر کو دوڑے۔ ناصر نے ان کی باتیں سن لی تھیں، چنانچہ وہ بھی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر عبادت گاہ سے باہر آیا۔ پانچوں سانسیوں کے تیز تیز قدموں سے تاریکی میں بڑھتے ہوئے ہیولے اسے صاف نظر آ رہے تھے۔ فرتے جوش سے ناصر کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ اس نے ساجد کو ساتھ لیا اور پھر وہ دونوں ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ خاصی دور نکل آنے کے بعد چھوٹے بڑے ٹیلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایسے ہی ایک نسبتاً بلند ٹیلے کے ایک تاریک غار کے سامنے وہ پانچوں سانسی کھڑے ہو گئے۔ ناصر اور ساجد بھی ایک چھوٹے ٹیلے کی ڈھلوانی آڑ لے کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ غار کے اندر روشنی ہو رہی تھی اور اندر سے مزید 3 عدد نیزہ بردار سانسی باہر نکلے۔ وہ پانچوں نوآورت سانسی ان سے کچھ باتیں کرنے لگے، پھر مطمئن ہو کر وہ واپس پلٹ گئے۔ ان کے جاتے ہی غار کے اندر سے برآمد ہونے والے وہ تینوں سانسی بھی اندر چلے گئے۔ جب وہ پانچوں سانسی بہت دور تاریکی میں غائب ہو گئے تو ناصر نے کلہاڑی ساجد کو تھماتے ہوئے جوش سے لرزتی آواز میں کہا، ساجد، اب اس بدرو سے چھٹکارا پانے کا وقت آ گیا ہے، آؤ میرے ساتھ۔ ساجد نے کلہاڑی اپنے ایک ہاتھ میں تھام لی، پھر دونوں دھیرے دھیرے قدموں سے چلتے ہوئے غار کے دہانے پر پہنچے اور ذرا ہی دیر بعد وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ یہ بہت تنگ سا غار تھا اور مخروطی چھت والا کمرہ تھا، جس کے وسط میں ناصر کو مشعلوں کی روشنی میں ایک 6 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا سیاہ اور بھیانک صورت والا بت ایستادہ نظر آیا۔ اس کے گرد وہی تینوں سانسی بھی چوکس کھڑے تھے۔ ناصر نے ہاتھ میں قرولی پکڑ لی تھی۔ اچانک ایک سانسی کی نظر ان دونوں پر پڑی اور وہ زور سے چلایا۔ ناصر نے ساجد کو ہوشیار ہونے کا کہا، پھر جیسے ہی ایک نیزہ بردار سانسی اس کی طرف بڑھا، ناصر نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے نیزہ چھین لیا اور پھرتی کے ساتھ اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ وہ کریش چیخ کے ساتھ گر پڑا۔ ناصر نے دوبارہ نیزہ کھینچا۔ باقی دونوں سانسیوں میں سے ایک ناصر کی طرف اور دوسرا ساجد کی طرف بڑھا۔ ناصر نے اپنی طرف بڑھنے والے سانسی کی طرف نیزہ اچھال دیا، جو اس کے سینے میں ترازو ہو گیا۔ وہ خرخراتی آواز کے ساتھ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر ناصر نے ساجد کی طرف بڑھتے ہوئے تیسرے سانسی پر چھلانگ لگا دی اور اسے زمین بوس کر دیا۔ وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ پھر ایک موقع ملتے ہی ناصر نے چلا کر ساجد سے کہا، ساجد، اپنی ناک کی سیدھ میں آگے بڑھو، جلدی، جعفر موس کا بت تمہارے سامنے ہے، اسے پاش پاش کر دو۔ یہ سننا تھا کہ ساجد دونوں ہاتھوں میں کلہاڑی پکڑے آگے بڑھا اور پھر بت کو چھوتے ہی اس نے اس پر پے در پے وار کرنا شروع کر دیے۔ بت پاش پاش ہونے لگا۔ ساجد کے وجود میں غصے اور جوش خیز کی بجلیاں سی دوڑ رہی تھیں۔ اس کی نظروں کے سامنے اپنی ماں اور باپ تیمور کے چہرے رقصاں تھے، جو اسی مردود شیطان جعفر موس کی شیطنت کی بھیٹ چڑھ چکے تھے اور جس کی وجہ سے خود ساجد بھی نابینا ہو گیا تھا۔ ادھر تیسرا سانسی ناصر کو پچھاڑنے کی تگ و دو میں لگا ہوا تھا، مگر ناصر نے اسے موقع ہی نہ دیا۔ ساجد جوش، غم و غصے میں جعفر موس کا بت پاش پاش کر چکا تھا۔ کام ختم ہوتے ہی ناصر نے اپنے مد مقابل سانسی کو زخمی کر کے پرے دھکیلا اور ساجد کو لیے ہوئے دوڑتا ہوا غار سے باہر آ گیا۔ اب دونوں کا رخ اندھیری کوٹھی کی طرف تھا، جہاں شگفتہ اور زینت ان کی منتظر تھیں۔ معزز سامعین، یہ ناول اس قسط کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے، تاکہ اسی طرح اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔